بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت، پہلا قول اور دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہی ہر دو قول حق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں۔ رہا یہ اشکال کہ ہر دو قول آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ صرف تعبیرات کا اختلاف اور لفظی نزاع ہے۔ اس لیے فقہائے احناف رحمۃ اللہ علیہ اور علماء متکلمین یہ نہیں کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اعمال کمال ایمان کے لیے ضروری اور لا بدی ہے۔ تاریک اعمال اور مرتکب معاصی ناقص مومن ہے۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ اور محدثین کرام رحمہ اللہ تاریک اعمال کو کافر نہیں کہتے بلکہ ناقص مومن کہتے ہیں۔ بس دونوں قول کا مال اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ تاریک اعمال مومن ہے مگر ناقص۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ائمہ ثلاثہ اعمال کو ایمان کا جز مانتے ہیں مگر نفس ایمان کا جز نہیں، بلکہ ایمان کے کامل کا جز، جیسے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک اور انگلیاں انسان کے اجزاء ہیں۔ تو جس طرح انسان ان اجزاء کے باقی رہتے ہوئے انسان زندہ اور باقی ہے، اسی طرح اس وقت بھی انسان باقی اور زندہ رہے گا جبکہ ہاتھ یا کان کاٹ لیا جائے۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلی صورت میں وہ کامل انسان ہوگا اور دوسری صورت میں عیب دار ناقص ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے مگر ایمان کی تکمیل و تزیین کے لیے اعمال ضروری اور اجزاء ہیں۔ یہی محققین اسلام کے نزدیک راجح اور حق ہیں، یہی فقہائے حنفیہ اور ائمہ متکلمین کا فیصلہ ہے۔ صرف اصطلاح کے اعتبار سے ائمہ ثلاثہ اور حضرات محدثین جب لفظ ایمان بولتے ہیں تو ایمان کامل مراد لیتے ہیں۔ امام راضی اور محدثین، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ متکلمین میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مناقب الشافعی رحمۃ اللہ علیہ میں اس مسئلے پر کلام کیا ہے، اور محدثین رحمہ اللہ پر اشکال کرتے ہوئے لکھا کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ عمل کو جز کہہ کر پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے فوت ہونے سے ایمان فوت نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات بالکل بدیہیات میں سے ہیں کہ فوت جز مستلزم ہے یا فوت کل کو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کو تسلیم کر لیا ہے اور کہا کہ جو لوگ عمل کو جز کہتے ہیں وہ نفسی ایمان کا جز نہیں کہتے ہیں بلکہ ایمان کامل کا جز کہتے ہیں۔ تو اب عمل کے فوت ہونے کے بعد نفس ایمان باقی رہے گا جس بنا پر دخول جنت ہوگا۔ ایمان کامل فوت ہو جائے گا جس کی وجہ سے دخول اولا کا مستحق نہیں رہے گا، لیکن اس بات کا حنفیہ بھی انکار نہیں کرتے، چنانچہ حافظ ابن حجر نے اس کو نزاع لفظی ہی پر محمول کیا ہے۔ پوری تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اہل حق اہل سنت والجماعت کے ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل حق یعنی اہل سنت والجماعت کے اندر یہ لفظی اختلاف کیوں؟ اس فرق کے تعبیرات اور اختلاف کا سبب کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں معتزلہ کا اثر تھا، حتیٰ کہ حکومت کا مسلک بھی اعتزال تھا۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقاضائے عصر کے اعتبار سے معتزلہ کی پوری مخالفت کی، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا دور آیا تو جہمیہ اور کرامیہ سے مقابلہ ہوا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ کو اعمال پر زور دینے کی ضرورت پڑی، اور یہ فرق باطلہ اعمال کو ایمان سے بے تعلق بتاتے ہیں۔ غرض مقصد تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک ہے، صرف تعبیرات کا یہ اختلاف دور کا نتیجہ ہے۔